الحمد لله ذي الفضل العظيم سبحان الله والصلاة والسلام على نبيه ذي خلق عظيم وعلى آله وأصحابه من قلب مستنير أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله تعالى مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلى الله تعالى عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رسول الله وبارك وسلم بستی دینوں والا تحصیل جلال پور پیر والا ضلع ملتان شریف سادات کرام میں کاشانہ اقدس سید زاہد عباس گیلانی مدظلہ دی شادی خانہ آبادی دے موقع دے حضرت سید حضور بخش گیلانی، سید انصر عباس گیلانی، سید نیر عباس گیلانی، سید طاہر عباس گیلانی، سید شاہد عباس گیلانی دی دعوت شریف نال شریک جلسہ ہونے والے تمام دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مالک تعالی مسکین نو دو جہانہ دی معافی مغفرت کے نال
اپنے پسندیدہ کلمات بولنے دی توفیق بخشے۔ گھر شریف کی مناسبت بندہ ناچیز دا موضوع ہے۔ صحابہ کرام اور اہل بیت عظام دے نال صحابہ کرام اور اہل بیت عظام دے متعلق عقیدہ رکھن دے ترائے قانون۔ یہ خطاب میرا اپنا نہیں، یہ سارا مواد شیخ المحدثین سند المحدثین فی الہند شیخ عبد العزیز محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ دی کتاب تحفہ اثنا عشری۔ آپ نے اپنی مبارک کتاب دا آخری باب بھی بنایا ہے، جس دا کچھ حصہ میں جناب نو گوش گزار کرانگا۔ سبحان اللہ! عجیب بات ہے، جو کچھ بیان ہونا ہے، قانون 3 قانون بیان ہونے ہیں، وہ سارے دے سارے قانون شیعہ مذہب اور اہل سنت مذہب دے اتفاقی ہیں۔ صحابہ کرام اہل بیت کرام دے متعلق مسلمان نے عقیدہ رکھنا ہے، اس عقیدے واسطے اترے قانون نے ان قانونوں سامنے رکھ کے تے عقیدہ رکھے۔ اور یہ 3 قانون عجیب بات ہے کہ شیعہ مذہب اور اہل سنت مذہب دے اتفاقی نہیں۔ لوگ جڑے بد باطن بےمان قسم دے نے، وہ لوکاں نو صحابہ کرام تو ہٹاون اور بد زن بنانا واسطے شیطانی طریقہ اختیار کر دیں کہ دیکھو وہ رسول پاک دا گھر، یہ صحابہ انہاں نال مخالفت کیتی، انہاں دے خلاف رہے، تے پھر انہاں دا کی بچیا؟ وہ بندہ بے وقوف بے علم وہ سوچتا یار گل تے بڑی کیتی ہے، ہاں وہ میں تے اس گل دا پتہ نہیں سی تے اج پتہ لگ گیا، او ہو بس ختم۔ یاد رکھنا پہلا قانون ہے، انہوں کہندے نے قانون ہے تولا تبرا۔ تولا دوستی نو کہندے، محبت نو کہندے، تبرا عداوت اور دشمنی نو کہندے۔ محبت یعنی دوستی اور دشمنی،
دوستی اور دشمنی اس دے بارے ایک قانون ہے پہلا ان ذہن چ رکھنا ہے یہ شیعہ سنیاں دا اتفاقی قانون ہے کہ دشمنی اور عداوت جنہوں کہنے ہیں یہ جس وقت ہوئے گی تو مخالفت ضرور ہونی تو مخالفت جے ہوئے تو پھر دشمنی ہوئے یہ ضروری نہیں مخالفت دے ہوندیاں دشمنی ہو بھی سکتی تو نہیں بھی ہو سکتی لہذا مخالفت مستلزم عداوت نہیں ایک قانون مخالفت یعنی خلاف چلنا اختلاف کرنا یہ بنیاد عداوت نہیں ہوتا ہاں عداوت ہو تو مخالفت ضروری ہوگی لیکن مخالفت ہو تو عداوت اور دشمنی بھی ہو یہ نہیں ہے مخالفت اختلاف ہوتا ہے بڑوں بڑوں کا ہوتا ہے لیکن وہ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں شیعہ مذہب نے بھی لکھا ہے انہوں دا ایک بڑا بڑا امام ہویا ہے ابن بابویہ دوسرا ہویا ہے عالم الہدا مرتضی شیعہ لکھتے ہیں دونوں کا آپس میں اختلاف اور مخالفت تھی لیکن عداوت نہیں تھی شیعہ دے کنے سارے امام بزرگ گزرے جڑے آپس ایک دوجے نال مخالفت رکھتے سن وہ انہوں غلط کہندا سی انہوں غلط کہندا سی لیکن وہ خود شیعہ لکھتے ہیں کہ بابا مخالفت سی نا عداوت کی کوئی سی نا عداوت اور چیز اتھو ایک قانون پہلا اس تو سمجھ لے صحابہ تے اہل بیت کی مخالفت ہو سکتی ہے مگر عداوت نہیں سی کوئی جاہل دا بچہ ہوئے گا جڑے آکھے جتھے مخالفت اختلاف ہے پھر لازمی بات ہے عداوت ہے بے وقوفہ تو جاہل ہے امام اعظم ابو حنیفہ امام مالک امام شافعی امام احمد چارے امام ایک دوسرے نال مخالفت رکھ دیں لیکن عداوت نہیں رکھ دیں زندہ مثال تساں بیٹھے ہو تساں حنفی ہو کیوں بھئی فقہ وچ تساں حنفی ہو غوث پاک میرا پیر یارویں والا وہ حنبلی ہے تہاڈی فقہ ہو رہے انہاں دی فقہ ہو رہے تساں فقہ وچ انہاں دی مخالفت کرتے ہو لیکن سچی دسو تساں غوث پاک دے دشمن ہو یا انہاں دے درد دے کتیاں دے بھی خادم ہو سور دے بچے جاہل جڑے ہوندے نا جی شیطان دے پوترے گل کر کے شیطان آگوت پچھلے پیری بھج گئے خناس ہے خناس ہے انہوں نے گل ہی دے نہ کیا میری گل سمجھتے پائے ہو تو سائے گل تے موٹی ساری یاد رکھ سو میاں مخالفتہ ہوندے عداوتہ کہیں نہیں ہوندیاں ہاں ایک کوئی بھی ہو کوئی نہیں جو مخالفت ہوگی تو بات عداوت لال تھی بنی یہ پہلا قانون ہے یاد راسی مخالفت اختلاف ہو سکتا ہے
لیکن عداوت نہیں ہوگی. پاکوں کی مقدس شخصیات کی عداوت نہیں ہوتی، آپس میں مخالفت ہو سکتی. لہذا مولا علی ہوں، مولا علی کے شہزادے ہوں، صحابہ کرام سے ان کی مخالفت ہو سکتی ہے، صحابہ کی ان سے مخالفت ہو سکتی ہے، لیکن عداوت نہیں. کیوں عداوت ہوتی تو جب مولا علی سے پوچھا گیا یہ کون ہے تمہارے خلاف آنے والے، فرمایا اخواننا، ہمارے بھائی. بولو تو صحیح. فرما رہے ہیں اخواننا، ہمارے بھائی ہیں. مخالفت ہوئی کھڑی ہے لیکن بھائی فرما رہے ہیں. معلوم ہوا مخالفت اور چیز ہے، عداوت اور چیز ہے. کوئی جاہل کا بچہ ہوئے گا جڑا مخالفت نو عداوت سمجھے. آگے قانون سمجھ کے نہیں. بولو تو صحیح ذرا. اگلی بات، اگلا قانون، دوسرا قانون، محبت اور عداوت. توجہ، محبت اور عداوت دینی بھی ہوتی ہے، دنیاوی بھی ہوتی ہے. یہ دو قسمیں ہیں الگ الگ. سبحان اللہ. کیا میں ہاں یہ نہ سمجھنا میری دینی ہوگی. بھیرا مسلمان آپس بھیرا، ان کو پتہ ہے میں مسلمان ہوں، یہ بھی مسلمان ہے. بھیرا بھیرا والا دنیاوی عداوت رکھ دے، پتہ ہے حالانکہ مسلمان ہے. کیوں آخی کہ آتا چنگا کہیں نہیں، کہیں ملے کچھ کہیں ملے چھ، میں کو پھاندا کہیں نہیں یار. وہ مرے ہی مسلمان کہیں نہ مسلمان تو ہے، میں کو نہیں پھاندا. سمجھ آئی کون آخرن کے نہیں بھائی. مخالفت دینی بھی ہوتی ہے، دنیاوی بھی ہوتی ہے. دونوں ایسے فرق کرنا چاہیے. بات سمجھ، دونوں میں فرق کرنا چاہیے. بزرگانی پاکانی توجہ، دینی موافقت، دینی محبت. دینی موافقت بزرگانی آپس، دینی محبت یہ ضروری ہوتی ہے. لیکن دنیاوی مخالفت ہو جاتی ہے. اگر دنیاوی مخالفت ہوئے تو اس کا یہ معنی ہرگز نہ سمجھنا کہ وہ یہ تو ایک دوسرے کے دین کے دشمن ہیں. نہ 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 نہ. دنیاوی اختلاف، دینی مخالفت، دنیاوی مخالفت
بزرگوں میں ہو جاتی ہے. اور میں گزارش کرا سمجھانے کے لیے حضور کی نسبت والے مقدس لوگ 2 یا 3 شمار ہوتے ہیں: صحابہ کرام، اہل بیت کرام، ازواج مطہرات. سبحان اللہ. اگر ازواج اور اہل بیت کو اکٹھے رکھو تو پھر 2 صحابہ اور اہل بیت. یہ ہیں حضور کی نسبت والے مقدس شخصیات. انہاں دے آپس دے اندر دنیاوی مسائل دوتے اختلاف مخالفتاں ہو جاندیاں سن، لیکن دین وچ ایک سن. یہی وجہ ہے کہ دنیاوی مسئلے دوتے تلخ کلامی ہو گئی، گلا دوئے پاسوں سخت نکل آئی ہیں، لیکن دین دے میدان چو پھر ایک دوسرے نال ایک جان ہو کے کھلو جاندے سن. صحابہ اور اہل بیت دے اختلافات کے باوجود کسے نہیں بیکھیا ہونا کہ کافراں دے نال جنگ دے میدان صحابہ ہوئے عمر تے اہل بیت آکھنا سا نہیں ہوندے، اہل بیت کھلوتے عمر تے صحابہ آکھنا سا نہیں ہوندے. شیعہ نو لکھنا پیا، شیعہ نو لکھنا پیا کہ اہل بیت جہاد کرنے، نماز پڑھنے، حج ادا کرنے، زکات دینے، یعنی اپنے دینی مسائل دے اتے عمل کرنا واسطے وہ یہ نہیں سن دیکھتے اگوں کون بھاویں برا سی بھاویں چنگا سی، وہ آندے سن یہ برائی اودے نال اساں اپنے دینی امور دے اتے عمل کرنے، لہذا نماز پڑھنا سے پیچھے کھلو جاندے سن. اللہ اکبر. اہل بیت کھلو جاندے سن، حسن حسین کھلو جاندے سن. یہ شیعہ دی کتابیں لکھی حضرت امام باقر تو پوچھا گیا حضور بادشاہ فاسق فاجر انہاں دے پیچھے نماز پڑھ سکنے ہیں؟ فرمایا حسن حسین پڑھ دے سن، تساں بھی پڑھیا کرو. پتہ نہیں تم نے جھوٹ سن سن کر کیا کان کندے کر رکھے. فقہ مالکی میں یہ لکھا ہے، فقہ حنفی میں یہ لکھا ہے، فقہ شافعی میں لکھا ہے، فقہ حنبلی میں لکھا ہے، حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے. پکا مسئلہ ہے کہ بادشاہ فاسق ہو، وہ آگے نماز پڑھا رہا ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا ضروری ہے. نہیں پڑھے گا تو سنی شمار نہیں ہوگا، بدعتی بن جائے گا، خارجی شمار ہوگا. تو اماموں سے پوچھا گیا دلیل کیا ہے؟ فرمایا حسن حسین پڑھتے تھے. کیا دلیل ہے؟ اور سمجھ لگی؟ تو بھائی
دنیاوی مخالفت ہو، اختلاف ہو، دین بزرگوں کا ایک ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ دوسرا قانون ہے۔ دنیاوی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن دینی نہیں، دین ایک ہوتا ہے۔ تیسرا قانون، بڑوں اور بزرگوں کے مسائل میں جو ان کے آپس میں ہوں ان میں مداخلت کرنا گستاخی اور بے ادبی۔ سمجھ کی کہہ رہے ہیں؟ بزرگاں وڈیاں صحابہ اوہی حضور دی نسبت والے لوگ صحابہ اور اہل بیت انہاں دے مسئلیاں وچ انہاں دے جھگڑیاں وچ کدڑا مداخلت کرنی، پنجابی آکھاں پنگے لینا کسے بدبخت دا کام میں شریعت میں بھی اسی طرح ہے، عرف و عادات میں بھی اسی طرح ہے۔ بادشاہ جس کے رشتہ دار خصوصی تعلق دار مل کر حکومت بنائیں، وہ آپس میں کسی وقت لڑ جھگڑ پڑے تو باہر والا جڑا وچ خادم نوکر چاکر ادھر ادھر دا اٹھ کے پنگا لین لگے تے سارے بوتھا پاندے نے، وہ آندے نے اونتری دا چھتر کھانے نے، وڈیاں دا مسئلہ کیوں پنگے لین لگا پیچھاں کولو یہ جانن تے انہاں دا کم جانے گا۔ چلو تواڈے مطلب دی تواڈے سمجھ تواڈے گھر دی مثال دے دینا، سچی دسیا جی، ماں تے پیو آپس وچ لڑ پین، اولاد کیڑے پاسے ہونی چاہیے؟ اچھی بولو برو، دسو ماں پیو آپس لڑ پیندے نے کہ نہیں؟ اولاد نو کدھر جانا چاہیے؟ جو فتویٰ تہاڈا ہوئے گا وہی ساڈا ہوئے گا۔ دسو 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 بولو کدھر جانا چاہیے؟ ماں والے پاسے جانا چاہیے کہ پیو والے پاسے، یا آخر ابا تے اما تساں جانو تہاڈا کام، اساں جہان پیڑھی سے بندے اس اپنا بیٹھے۔ ہن سمجھ لگی؟ معلوم تھیا وڈے دے مسئلے چ پنگے نہیں گنی دے۔ ہن اس مسئلے کو اللہ دے قرآن وچ پیش کریں گے۔ او سجنا، اللہ پاک نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور آپ نے برادر اکبر سیدنا ہارون علیہ السلام دا مبارک قصہ قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھائی نو مقرر فرما کے گئے، بھائی جان قوم دا خیال رکھنا، پٹھے کم نہ تو ہون دینا، میں چلیا خدا دی ملاقات آستے۔ ملاقات فرما کے واپس آئے، اگے دیکھیا قوم بنی اسرائیل وچھے دی پوجا پہ کر دی سی، کعبے کو پوجے نہیں پہ ہی، کعبے کو سرے کیے، کعبے دی پوجا پہ کریں دی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام یہ حال قوم دا بیک کے انتہائی جلال چاہے، جلال جان کے غضبناک ہو گئے، اپنے بھائی شریف کی داڑھی مبارک پکڑی، وال مبارک کھچے، کھچ کے نے فرمایا تینوں میں کس مقصد آستے چھڑ گیا سا، یہ بتانی پوجا کیوں پہ کر دی ہے؟
حضرت ہارون علیہ السلام بڑے بھرا نے تو اللہ دے رسول بھی ہیں وہ اگوں کی کہنے نے لا تأخذ بلحیتی میرے بھائی جان میری داڑھی نہ پکڑو میرے بال نہ پٹو توجہ اتھے ایک عجیب گل بھی نال قرآن نے دسی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام تے قہر و جلال غضب اللہ واسطے غیرت آئی انہیں غیرت دے غصے وچ مست ہو گئے ادھر نبی نو پھڑ لیا ہے رسول نو پھڑ لیا ہے تورات دیاں تختیاں اللہ نے حضرت نو دتیاں سن جلال چاہے تورات دیاں تختیاں زمین تے ماریاں چک کے تگا ماریاں دھڑل زمین تورات اللہ دے کلام نو زمین تے سٹیا اللہ دے رسول دی داڑھی کھچی اللہ دے رسول دے وال کھچے ہن ایمان نال دس ادھر بھی اللہ دا رسول ہے ادھر بھی اللہ دا رسول ہے ظاہر بات ہے حضرت ہارون علیہ السلام کوئی جان کے کچھ نہیں سی کیتا قوم ڈاڈی ہو گئی آپ نے دسیا بھی ہے پھر آبا میرے تو تگڑے ہو گئے سن میری منی نہیں میں کی کردا لیکن اس کے باوجود حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک گل نہیں سنی تورات دیا تختیاں زمین اللہ دا کلام زمین تے سٹیا پھرا رسول دی داڑھی پکڑی وال کھچے توجہ ہن بزرگاں لکھیا ہے ادھر بھی اللہ دا رسول ہے ادھر بھی اللہ دا رسول ہے پھرا نو کھچدا ہے پیا کہ پھرا نو کھچدا ہے دروندا ہے پیا رسول دی توہین ہو رہی ہے ظاہر دے وچ توہین ہو رہی ہے اللہ دی کتاب زمین تے گئی ہے زمین دے اوتے جا کتاب دی بھی توہین ہو رہی ہے لیکن دس کیڑے رسول نو غلط آکھے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق چشتی تیرا نام رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا چشتی تیرا نام رہے گا مٹ جائیں گے دشمن تیرے تیرا چرچا عام رہے گا چشتی تیرے جان نثار بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار چشتی تیرے چشتی تیرے چشتی تیرے جان نثار بے شمار بے شمار چشتی تیرے جان نثار بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار سب ہے زیر زبر ہے تو آخر شیر ببر ہے تو سب ہے زیر زبر ہے تو آخر شیر ببر ہے تو تیرا نام رہے گا تب تک تیرا نام رہے گا تب تک جب تک دین اسلام رہے گا چشتی تیرے چشتی تیرے چشتی تیرے جان سار بے شمار بے شمار چشتی تیرے جان سار بے شمار بے شمار بے شمار توجہ ہے سونے کیوں بھائی ادھر بھی اللہ دا رسول ہے ادھر بھی اللہ دا رسول ہے رسول اینا سختی کر رہا ہے اللہ دے رسول اور وہ بھی اس وقت جس وقت انہاں کو گناہ نہیں ہویا بھی ایک بندہ ہے وہ ساری قوم ہے روک دے رہے یا تو انہیں روکیا نہ ہو پھر معاذ اللہ قصور کوئی کر سکتے منصور انہیں تو روکے روکن دے باوجود وہ نہیں رکے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قدر سخت تھی سوچی
داڑھی تو ہوں اینا آخ میں دیکھ لینا کروں تو اینا کہو حضرت موسیٰ علیہ السلام گستاخ نے کہو اللہ دے رسول دے گستاخ نے رسول دی داڑھی پڑی ہوئی بے گناہ اللہ کی کتاب نو زمین تے چھوڑ دیتا لاؤ کرو مداخلت کسی مفتی سے کہو کسی بڑے سے بڑے ذاکر سے کہو ذاکر صاحب فتویٰ لگاؤ ان دو رسولوں میں سے کون سا رسول گستاخ ہے اور گستاخ رسول تو کافر ہوتا ہے نعوذ باللہ لگاؤ حضرت موسیٰ پر فتویٰ کیا کہو گے اللہ نے کیوں قصہ بیان کیا کہ جب اتنے بڑے پاک وہ آپس میں اونچ نیچ کر لیتے ہیں میرے لیے تو تمہیں مداخلت کا حق نہیں اگر علی اور معاویہ یا مولا علی اور طلحہ زبیر پاک آپس میں اونچ نیچ کر لیں خبردار کتے کا بچہ بھونک سبق تجھ سے پڑھ جائے وہ طوفانوں سے لڑ جائے جو سبق تجھ سے پڑھ جائے وہ طوفانوں سے لڑ جائے دنیا دیکھے گی تیرے دشمن کا پہیا جام رہے گا چشتی تیرے او ہو چشتی تیرے او ہو چشتی تیرے جان سار بے شمار چشتی تیرے جان سار بے شمار تیری فکر نبیوں کی ہے تیری ٹول ولیوں توجہ ہے بھائیو حیاتی آئی دونوں کی عزت فرض بے شک حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی طبیعت شریف کے مطابق روکنے کی کوشش کی نہ رکے موسیٰ علیہ السلام اپنی طبیعت جو خدا پاک نے ان کی جلال اور قہر اور غضب والی بنائی تھی نا اللہ کس کے لیے تھی قہر جلال ایسا نہیں تھا ہاں اللہ معاف کرے بے وقوفی کی طرح جدھر مرضی غصہ آ گیا نا اللہ کے جی شہرہ میرا آج والے قصے میں جاؤں ہے حضور فرمان میں آسمان دے گیا چوتھے آسمان تو گزر رہا سا ایک بندہ اپنے رب نال اوکھیاں تے تیز جلالی گلا کر رہا سی میں جبریل امین تو پوچھا ہے کون نے انہاں عرض کی تھی سونے آئے حضرت موسیٰ نے میں جبریل تو پوچھا یہ اللہ نال ایڈیاں جلالی گلا کر رہے ہیں انہاں فرمایا قد عرف ربہ حدتہ اللہ جان دے اینو بناون والا جان دے میں اینو جلالی بنایا ہے جلالی بنایا ہے رب نال بھی جلال کرے تے انہوں سونا لگدا ہے حضرت موسیٰ کلیم نے جدو تکیا قوم پوجا کر رہی ایڈی مصیبت جو انہوں کڈ کے لے آتا ہے فرعون بادشاہ دی فرعونی حکومت تو انہوں نجات دیوائی اللہ نے نجات دیتی انہوں شرم نہیں آئی پھر بتاں دی پوجا کرن لگ پئے نے آپ نو جلال آیا قہر آیا مست ہو گئے
وہ جی میں تسا کئی بار کہہ دیندے ہو یار غصے سا معاف کری میرے پتہ ہی نہیں لگا میں کی کہہ رہا اس یار دے غصے دے غیرت دے اندر آپ نو ایڈی مستی آئی ہے ایڈا سکر چڑھیا ہے داڑھی مبارک پڑی جو مرضی کیتا ہے خدا نے قرآن چے نہیں آکھیا موسیٰ نہیں سی کرنا ایک بار بھی رب نے نہیں آکھیا جتھے ہونا آپ اندازہ لگا مولا اینا آکھنا خود دوبارہ نہیں کرتا موسیٰ کی تئی وہ کسے نو کی اجازت دے گا معلوم ہویا پاکاں دیاں گلاں میں جانا کسے پھتو بے وقوف نہ کم اور میں سنانا حضرت عباس حضور دے چاچا پاک مولا علی دی گل وہ بھی بخاری مسلم چو سنانا باغ فدق دی عمارت دا مسئلہ سی حضرت عباس چاندے سن ایدہ امیر باغ فدق دا متولی میں بنا مولا علی چاندے سن میں بنا اے چاچا ہے اے بھتیجے چاچے بھتیجے دی آپس گل ہو گئی حضرت عمر دے کول گئے آندے نے حضرت عباس حضور دے چاچا فرمان دے اے خائن کذاب فلان فلان ساڈا فیصلہ کر ساڈا فیصلہ کر مولا علی چاچا فرما رہے توجہ فرما مولا علی چاچے دے نال مقابلے جائے کھڑے فرماندن میں متولی ہوں وہ فرماندن میں متولی ہوں چاچے والوں لفظ بھی سخت بولے گئے ہیں اگر بخاری مسلم دوما دی روایت نہ ہوئے میں جرمدار توجہ فرما حضرت عمر نے جو فیصلہ کرنا سی کر دیتا لیکن گل کرنے والی ہے ادھر چاچا ہے ادھر بھتیجا ہے ادھر رسول دا چاچا ہے علی دا چاچا ہے ادھر علی حضرت عباس دا بھتیجا پاک رسول دے داماد نے توجہ فرما ہن گلاں بھی ہو گیا مقابلہ بھی ہو گیا وہ بھی دنیا دی شے باغ فدق دے وہ فرماندے نے میں متولی ہوں وہ فرماندے نے میں متولی ہوں جھگڑا پہنچ گیا ہے حضرت عمر دی کچہری وچ اور میں تیرے تو پوچھاں گا دس کنوں صحیح آکھیں گا تے کنوں غلط آکھیں گا ہمارا عمر ہے حضور دے چاچے نو غلط آکھے گا یا حضور دے داماد بھتیجے نو غلط آکھے گا بول یا چپ کرے گا بولتے صحیح بولتے صحیح تو ایتھے چپ کرے گا اور انشاءاللہ العزیز جڑا بڑوا تیرے نال بولے گا انہوں تیرے کے چپ کرنی پڑے گی یہ قانون صرف قانون نے شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی نے بنایا سمجھ نہیں لگی نہیں معلوم ہویا ہر تھان پہ اس جب دی چترائی نہیں چلتی بزرگاں فرمایا جڑا ہر جگہ تے بولے وہ بے وقوف ہوندا تے جڑا ہر جگہ تے چپ رہے وہ بھی بے وقوف ہوندا سیاںا بولنے والی جگہ تے بولدا ہے تے چپ والی تھان تے چپ سمجھ نہیں لگی
وہی تھاواں نے جتھے سوائے چپ دے چارہ کوئی نہیں. جے ماں باپ واسطے چپ فرض ہے تے کسے دی حمایت نہیں کر سکدا جھلی دیا تے پھر سمجھ لے جنہاں دے قدماں دی خاک نو ساڈے ماں پیو نہیں پہنچ سکدے اوتھے بھی چپ تو سوا چارہ. سمجھ نہیں آئی. تجھ پر صحاب کے صدقے تجھ پر اللہ کا انعام رہے گا. چشتی تیرے او ہو چشتی تیرے او ہو چشتی تیرے جان نثار بے شمار بے شمار. چشتی تیرے جان نثار بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار. تو دریا ہے تو ہے سمندر سب نے مانا تو ہے قلندر. تو دریا ہے تو ہے سمندر سب نے مانا تو ہے قلندر. سب کی زبان پر تیرا ترانہ سب کی زبان پر تیرا ترانہ. صبح رہے گا شام رہے گا. چشتی تیرے او ہو چشتی تیرے او ہو چشتی تیرے جان نثار بے شمار بے شمار. چشتی تیرے جان نثار بے سونے قرآن حکیم دا ہور قصہ. یوسف علیہ السلام دا قصہ سنیا. یوسف علیہ السلام دے بھائیاں اس یوسف نال کیڑا ظلم نہیں سی. لیکن سچی دس کدی حضرت یوسف علیہ السلام دے بھائیاں نو گندا اکھ نکا جا بھرا ایڈا سونا چوک کھوئے سٹیا وکدیاں رولدیاں کتھے جا پہنچے. ایویں ہوں سچی دسیا جی ایڈا وڈا کام اللہ دے رسول نال کیتا ہے بھراواں نے. تو انہاں بھراواں وچوں ایک دے خلاف بھی کدی گل نہیں کیتی کدی. میرے خیال دے حضرت یوسف علیہ السلام دے بھراواں دے خلاف تواڈے سامنے کوئی گل کرے تو چھوڑ یار وہ مرے وہ چھوڑ اللہ دے رسول دے پوتر چپ نصیحت کرے سے دے آپ سے چپ ایویں یوسف دے بھرا زیادتی کر کھڑن اللہ دے رسول بھرا نہ تے چپ دا حکم ہے. سمجھائے جیڑے والا اوہ بھرا پیش تھے تے صحیح بادشاہ بنا بیٹھے مصر دا. اوہن کمبن لگ پہ وہی تے اوہ یوسف جائے کو رولیا حاصل کمبن لگ پہ نا فرمین اللہ تثریب علیکم اليوم. وہ سادی طرفوں تو آکو ذرا ملامت نہ تھی سی جو کیتے ہوئے ایسا مالے نال سمجھا میرا اوہے پیش تھی میں جنہیں زیادتی کی تھی. یوسف علیہ السلام جنہی رحمت نے شفقت علی رویہ کیتی اخیرے میں اپنے ولوں تے ماری کھڑے ہیں جو سچوں نے کتھا انتھے کھوئے
بال یہ بچاو والا کڈھن والا ہے نہ کٹھے ہاں نہ بچاوے ہاں اپنے ولو تو مار گئے ہن رسول کو مارتے سمجھو گے کھڑے بھلا جو رسول یوسف کے سامنے آئے یہ جنہیں کھول کالا ہے سونا فرمید اللہ تصریف علیکم اليوم پر سادی طرفوں تو آنے تے کوئی اعتراض موئی کا نہ کھلے سکیتا کیا ہے نال سمجھائے اور حضرت طلحہ زبیر یہ ایک پاسیان مولا علی ایک پاسیان نے دی جنگ جمل علی مشہور ہے سمجھتے بیٹھو حضرت طلحہ مولا علی سے جنگ تو بعد جنگ تو حضرت طلحہ سیدہ پتر ہے کہنا پتر مولا علی کنے بیت المال جو مال کنن آستا صحیح روایت آپ فرمائندن وہ جو چاہتے جو انہیں آکھا وہ سیاں کال تے جنگ کی تھی فرمایا میں طلحہ زبیر اسادہ حال اللہ نے قرآن نے بیان فرمایا اخوانا علی سرر متقابلین صوفے دے روتے بیٹھے ہو سو جنت ادو علی بیٹھا ہو سی سامنے طلحہ تے زبیر بیٹھا ہو علم جو ناری ہے بھائی کیا کیا یہ جہان کا ظلم سمجھی اولا ولی کنے نبیے دے خلق ہوندے جے یوسف سارے ظلم زیادتیاں دیکھتے ولا دے کھل کھیڑو پھراو میں منہ جو اعتراض نہ کرے سا اظہار نہ کرے سا کیا کیتے دے کہنا مولا علی سہی جڑے عین طلحہ سہی دے پتر انہیں قرآن پڑھ دے دسے وہ کملے طلحہ زبیر میں کنے آمین آتے ایہو کچھ کراں پتر طلحہ دا آیا کھڑے تے ایہو کرے نا بیا قرآن سادہ بیان پہلے گال سمجھائے جنگ ہوئے صحابہ دی تے قرآن وچوں دوہائیں دے جنتی ہون دا سناوے کون علم علی دا لیاوے یہ علی دا علم ہے نا جو فرمے دے پھنویس میں طلحہ تے زبیر دا حال قرآن لشے اخوانن علی سرر متقابلین فرمایا اسا بھراؤں ایڈو میں باساں اوڈو سامنے صوفے جنت دے ہو سن ایڈو میرے بھرا طلحہ تے زبیر بیٹھے ہو سن ایڈو میں بیٹھا ہو سن وہ تے جنت تے آمنے سامنے بیٹھے ہو سن تو میں کھلک تو میں بیچ بار دے پیچھے سوائے کھلے رہ کے کھوتا بولتے صحیح مرے نشائیں دا مذہب بیا ہوں دے اکل آلے دا مذہب بیا ہوں
خدا دا نا ہی نشہ ہی نہ پڑ جی استاد صدقے صدقے سبحان اللہ آگئی وہ سمجھ کا نا ہوں جڑے وہ خود فیصلہ کیتے ہوئے میں ایسا بھرا ہے بل مداخلت دی اجازت تھی بولتے صحیح توجہ ہے اللہ اکبر شاہ صاحب فرمائے انصر شاہ صاحب برا کہ وہ غیرت دوتے حدیث سنا شاہ صاحب میں حدیث سنا کے حدیث کو رلینا نہیں قوم ساری بغیرتی دلانتے دیا حداں ساری ٹپ گئی بے شک انہیں دا جڑا بڑے تو بڑا پیر ہو سی نو بڑا خندیر ہو سی جڑا بڑے تو بڑا ملا شاہ بولتے سی وہ بڑا حرام دا غیرت اگلے درجے دا بے شک حق ہے میں موٹی جی گال کریں دا بھئی یہ وچوں توالے بہاولپور یونیورسٹی دا واقعہ تھیا ہے کیا مشہور تھیا ہے ہون بی بی گڑیم نواز نے بیان جاری فرمائے ادب تعظیم نہ ذکر کرے سے بیان جاری فرمائے کہ یہ بڑھو سارے چھوڑی کو نچنا سکھاؤ نچانا کہ بلا پوری فلم بناؤ فلم بنا دے بل نیٹ دے چڑھاؤ ساری دنیا کو دکھاؤ ایک قانون جاری تھے بلا ڈاڑا لاکھ دا انعام رکھے جاندے پیچھے تو میں چھتے ہیں میرے حضرت صاحب فرمین دے میرا واس چلے میں پاکستانی تے حج دے مسلمان کو خسی کر سنا نام مراد نسلی نہ جمع ہے ہاں تلیہ دی نسل نامت دیا تو چلنا ہے لانت ہوئے سکو پیوتے جڑا بہانہ بنی کھڑے میں کتھوں کماواں یہ کمیسا ایک پیوے لانت ہوئے خدا دی کماواں دی گال کھڑا کرنے تھی دے بارے بس وردہ بچہ تو جڑ پیوے لانتیا تو دے خرسی چنگا ہمیں گال سمجھو ہوئی او مارکا انہیں قانون سرے عام ساری دنیا سن گئی تھی اعلان ساری دنیا سن گئی تھی یونیورسٹی بحال سب کچھ سن گئی تھی کہیں مولی تے پیر اے ڈٹھے وے جو یار اتھاں دے سوائے کنجرے دے کچھ نہیں بڑھتے وہ میاں یہ بھی تعلیم ہے جنہیں نچن بھی تعلیم دا حصہ ہے تو والتے کنجرے بھی تعلیم تھے تو کہیں پال اپنا سکول چو کٹیا ہوئے کچھ سنی ہوئے بولو تو صحیح کچھ سید کٹ گیا ہوئے بھئی میں سیدہ ہمیں کو پتہ لگے کنجھر میں سیدہ کنجھر کی میں بنا میں کٹ گیا کچھ سید کٹ گیا ہوئے سکول چو پال کو خان کٹ گیا ہوئے کہیں ملک کٹ گیا ہوئے کہیں کٹھے بار جنہ ساہے کٹھے سے میں زیارت آستے دے سکتا جڑا ہے جنی بہن جب کی چھوڑ دے آل اپنے کٹ کی تر میں انہی زیارت کرتا ہوں ولی ہو سی جنی بہن سنی تے ہتھو شوق مددہ پہ تے بلا حدیث میں شاہ صاحبہ رولا انہیں قوم کو حدیث سنا مجھے ساری سرک کیا جاتا ہے سارے بھیڑ یکی دے تراپو تراپو سبحان اللہ سبحان اللہ آخر ایسا اتنا تو سمجھ رکھتے ہیں بندہ کوئی حد دیکھتے ہیں
قسم ذات کی کر کے آدھا ہے حد پہلے چلو آگ سکتے ہیں بندے ویسا کو پتہ نہیں سکول کیا تھی دے جڑے اگلے 10 دیتے آج نہیں پتہ کہیں لاکھ لعنت ہے میں صرف لعنت کے سوا کچھ نہیں دے سکتا قوم کو تحفہ جیڑی قوم اجانی کئی گال سنن دی ضرورت نہ ہو قسم ذات دی اجانی کچھ سنا مر دی لوڑے دل پھٹ دے دماغ پھٹ دے انتہا اساں بیان کیتی بیٹھی ایک خسرے دا قصہ خسرے دا میں نے بیان سنیا ہو سی بے شک حضور کیا نہ آئیوں خسرے دے بل یاد ہے وے کتاب دا مسئلہ جو ریڈیو گھن آیا شوکت خسرا پرانے زمانے دی گال ہے ریڈیو گھن آیا تے اندر ایک نیوان لوڑ ماری تیجی چوتھی ریوار تو بھاد ڈٹھو سوتی بھیڑ شیشے دے سامنے کواری ایویں وال کھڑی سدھے کری دیئے خسرا ہے لیکن پرانے دور دا آئی آج دا بھیڑ پاڑ پیر کرنا آج دے خسرے کنجر ملا پیر کنے آج دے کنجر پیر تے ملا کنے وہ خسرا چنگا ہے پرانے زمانے دا بے شک حضور تنبیہ المخترین میں اندر امام شعرانی لکھے پرانے زمانے دے فاسق بعد آلے دور دے نیکہ کنے چنگے لیکن تیرے سامنے خود خسرا ہے لیکن جڑے ڈٹھے بھیڑ کو وال بہندا وہ جملہ ہے اتنا لکھا گیا دل الجھتے ہیں تو پھر بال سنورتے ہیں خسرا پہ آنکھ دے خسرا پہ آنکھ دے کیا پہ آنکھ دے دل الجھتے ہیں تو بال سنورتے ہیں آج تک تے میری بھیڑ جڑا کام کہنا کیتا آج کیوں کیتے اور سمجھ گیا وہاں دے ریڈیو جڑا گھندا ہے نا ریڈیو چوک بھنڈو سے دڑال ہوں آکھیا مکالا ملیم ریڈیو گھندا ہے ہاں بھیڑ برباد کر کھڑا یہ سونے سے تم بولے ریڈیو ہے ریڈیو وچ شکل کہنا صرف آواز ہے ہون دلانا تا پہ سوچ گیا مالا جان تھی بھیڑ بچی بیٹھا ہو سے مجھے یہ کہا نام رو سبحان اللہ شاہ صاحب تو دست جوڑ دے حل کرے ساتھ پاری نافرمانی کرے نہ پہ حدیث کہنی پہ سنے گا لیکن جو کچھ چاہیدہ ہے وہ بیان جے کوئی قطرہ ضمیر بچائی بندہ ہو سی میری گال گاٹے چ رسا پا دے ہو کچھ چھکی سارا قلندر اقبال فرمائے دے شیر پر دے اجازت جانا تھا جو نا خوب بتدریج وہی خوب ہوا تھا جو نا خوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا زمین خسرا کہنا تھا آج تلہ بھڑوا پیر ملہ کہنا تھا وہ تلہ بغیر تے کا ٹھیکیدار ہے اقبال آتے ہوئے قوم انگریز دی غلام بڑھ کے آخر ضمیر مک بیندن غلامی دی یہاں لعنت پہ یہاں نحوست ہو دی جو برا ہو دے
چند ہولے 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 چنگا لگنا شروع تھی دنیا پہلے نماز عصر پڑھنی ہے جناب نے، میں کیوں پڑھ کے بیٹھا جناب نے پڑھنی ہے، سارے دعا فرماؤ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پاک رب العالمین سادات گیلانیاں دا غیرت دا گھر ہے آباد کا شاد مولا علی دی نظر کرم ہمیشہ ہی گھر کو نیت رکھی ساکوں مسکین پلیتے کو پاکے دے صدقے باپ